وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پہلی مرتبہ آپ کے اس گاؤں رچیاں کے اندر آنا ہوا بھائی محمد اشرف گجر صاحب جو ذریعہ بنے، بڑے پیار سے انہوں نے دعوت دی۔ اللہ پاک آپ کا میرا بیٹھنا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے محترم جناب حضرت قاری عبدالقدیر صاحب، ان کی محبت، اور حاجی عبداللطیف صاحب گجر صاحب، انہوں نے جو یہ اہتمام کیا ہے، اللہ پاک تمام کا یہ کاوش کرنا، محنت کرنا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، گر ملے توفیق تو خدمت اسلام کر جاؤں، الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری تمنا ہے میرے مولا میرے لب پر تیرا نام رہے۔ تمام دوست احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہم جو سنے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تجھ کو پسند آ جائے. جب ہماری دعا ایسی ہوگی، جب اللہ سے ہم بار بار ایسے مانگیں گے، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پھر ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادت کے اندر عاجزی آ جائے. اور جب ہماری نمازوں کے اندر عاجزی ہوگی، پھر ہمارے سجدے بھی قبول ہوں گے، اور رکوع اور سجود کرنا، قیام کرنا، یہ سب کا سب قبول ہو جائے. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری. ہم بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنے والے بن جائیں. اللہ تبارک تعالی نے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل امر کا صیغہ ہے. یہاں پر اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے، اے نبی آپ اعلان کر دیے، فرما دیجیے. اللہ کیا فرمایا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے، اللہ ان سے پیار کرے، رحمت کا معاملہ کرے، اللہ رب العزت ان کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہو، تو اللہ نے ایک اصول، ضابطہ، قانون بتا دیا. وہ کیا؟ فاتبعونی، اے حبیب جو آپ کی پیروی کرے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، یحببکم اللہ، میں رب اس سے محبت کروں گا. میں رب اس سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا. اور جب ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، پھر اللہ بھی ہم سے محبت اور پیار کریں گے. اب محبت اور پیار کی مثال کیا ہے؟ کیسا پیار ہے؟ لفظ محبت، آپ کو اس کا معنی بتا کر پھر میں اپنی بات کو آگے شروع کرتا ہوں. محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت کا معنی کیا ہے؟ میم ہا با تا، یہ 4 لفظ ہے. میم ہا با تا، اس کا معنی کیا ہے؟ پہلے ہم لفظ محبت کو سمجھیں کہ محبت کا انداز کیا، پیار کیا. میم سے مراد مخلص، میم سے مراد کیا ہے؟ ہا سے مراد حقیقت، با سے مراد بغض، تا سے توحید. مخلص بندہ حقیقت میں بغض سے پاک ہو کر رب کی توحید کی دعوت دیتا ہے. یہ انداز ہے. اب ہماری محبت کیسے؟ ایک اللہ کی محبت اپنے پیارے حبیب سے، ایک پیارے حبیب کی اپنی امت سے، ایک امت کے اندر سے میرے پیارے پیغمبر سے صحابہ کی محبت.
اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ آؤ نا اللہ والے اللہ کا قرآن سن، اللہ اعلان کرتے ہیں اور مجھ سے محبت کرنے والوں اور مجھ سے پیار کرنے والوں اور رب سے محبت کرنے والوں پیار کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے رب کی برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو، ہمارا پروردگار ہم سے محبت کرے ہم سے پیار کرے، تو اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی سے پیار کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک تعالی محبت کریں گے پیار کریں گے۔ کیسی محبت ہو کیسا پیار ہو؟ جیسے کہ اللہ کے حبیب سے صحابہ نے محبت کی ہے، جیسی محبت سیدنا ابو بکر صدیق کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کا پیار کرنا، صحابہ کا پیار کرنا، صحابہ کی اطاعت کرنا، آج ہم بھی وہ بھی محبت کرنے والے بن جائیں، ویسا ہی پیار کرنے والے بن جائیں، ویسے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں، نبی کے ہر قول سے محبت کریں، اللہ کے نبی کے ہر فعل سے محبت کریں، جیسے صحابہ نے محبت کی ہے۔ ادھر سے اللہ کے پیارے حبیب نے کہا، اپنی امت کا غم تھا، امت کی تکلیف تھی، غمگین ہو کر کہا او میری امت والو، او مکے والو پڑھو قولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے، سیدنا ابو بکر صدیق کو پتا چلا میرے کملی والے کو مارا، مکہ والوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، سیدنا ابو بکر صدیق بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، کالی کملی والے کو بچایا، اپنا سایہ کر دیا، اپنے جسم کا سایہ کر دیا، مکے والوں نے ابو بکر کو چھوڑ کر، اب پیارے پیغمبر کو چھوڑ کر ابو بکر کو پکڑ لیا، ابو بکر کو مارنا شروع کر دیا، صحابہ نے پیارے پیغمبر کو اٹھایا اور ان کو محفوظ کر لیا، سیدنا ابو بکر صدیق کو اتنا مارا جسم لولہان کر دیا، بدن سے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان والوں کو پتا چلا، آپ کو معلوم ہو گیا ابو بکر کو مارا جا رہا ہے، خاندان والے آ جاتے ہیں، قبیلے والے آ جاتے ہیں، ارے اللہ والے کس کو بچانے کے لیے؟ ابو بکر کو بچانے کے لیے آ گئے، ابو بکر کو اٹھایا گھر لے کر چلے جاتے ہیں، او ابو بکر کیا بنی کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آتی ہے، آنکھ کھلتے ہی کہتے ہیں کملی والے کا کیا حال ہے، میرے کملی والے کا کیا حال ہے؟ ابو بکر سے کہنے لگے خاندان والے، او ابو بکر تجھے کیا ہو گیا جس کی وجہ سے تجھے تکلیفیں پہنچی، جس کی وجہ سے تجھے پریشان کر دیا، جس کی وجہ سے تجھے مارا گیا، جس کی وجہ سے تو بے ہوش ہو گیا، اب بھی اس کا نام لیتا ہے، جس کی وجہ سے تیرے بدن سے خون نکلا تو اب بھی اس کا نام لیتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے او خاندان والوں قبیلے والوں، جب تک ابو بکر کے جسم کے اندر ایک خون کا قطرہ ہے میں کملی والے سے یوں ہی محبت کرتا رہوں گا۔ یہ ابو بکر کی محبت تھی، یہ ابو بکر کا پیار تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی والدہ کہنے لگی او ابو بکر کچھ کھا لو نہ ذرا، ابو بکر کا پیار دیکھو، ابو بکر کی محبت دیکھو نہ ذرا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اس وقت تک جب تک میں کملی والے کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں اپنے پیغمبر کا چہرہ نہ دیکھ لوں، جب تک اپنے یار کا چہرہ نہ دیکھ لو۔ حضرت ابو بکر کو اٹھا لیا، سیدنا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں، کچھ قدم چلے زمین پر گر جاتے ہیں، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، پھر ہوش آیا، پھر چلنا شروع کر دیا، کچھ قدم چلے پھر گر جاتے ہیں، چلتے چلتے کملی والے کے دربار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ کملی والے نے دیکھا یہ کون آ گیا، یہ میرا دیوانہ آ گیا، یہ مجھ سے محبت کرنے والا آ گیا، یہ مجھ سے پیار کرنے والا آ گیا، یہ وہ ابو بکر آ
آ گیا جب لوگوں نے میری تکذیب کی تھی، میرے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے سچ کہا تھا، لوگوں نے دشمنی پالی، ابو بکر نے دوستی پالی، یہ کون آ گیا؟ یہ میرا ابو بکر آ گیا، مجھ پر نشاور کرنے والا جان، مجھ پر مال قربان کرنے والا ابو بکر آ گیا۔ کملی والے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے ابو بکر کو دیکھا، ابو بکر کی حالت کیسی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا او ابو بکر آؤ نہ ذرا کملی والے کے سینے سے لگ جاؤ، یوں ہاتھوں کو پھیلایا، ابو بکر قریب آتے ہیں، کملی والے کے سینے سے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، او ابو بکر تیرا حال کیا کر دیا، انہوں نے کتنا ظلم کیا۔ سیدنا ابو بکر محبت میں کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، آپ نے سینے سے لگایا، ابو بکر کی ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا ساری تکلیفیں ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ابو بکر بتا کیا چاہتا ہے تو بتا نہ ذرا، تیری تمنا کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میری آرزو تمنا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو چہرہ دیکھنا چاہتا تھا، میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ فرمایا نا ابو بکر کچھ بتا تو صحیح، کچھ آرزو تو بتانا ذرا، کچھ تمنا تو کرنا ذرا۔ آج مانگے گا ابو بکر اور کملی والا رب سے دعا کرے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آپ سنو نہ ذرا، ابو بکر کی تمنا کیا ہے، ابو بکر کا پیار کیا ہے، ابو بکر چاہتا کیا ہے؟ فرمایا آقا ابو بکر آپ سے محبت بڑی کرتا ہے۔ فرمایا ابو بکر مانگنا ذرا، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ آنکھیں ابو بکر کی ہو، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ ابو بکر یہ چاہتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا او ابو بکر اور بتا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ دوسری تمنا یہ ہے، آرزو یہ ہے ابو بکر کا مال ہو اور محمد رسول اللہ کے ہاتھوں تقسیم کرنے والے۔ او ابو بکر اور کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہو، محمد رسول اللہ داماد ہو۔ پھر اللہ نے تینوں دعائیں سیدنا ابو بکر صدیق کی قبول کی۔ ہجرت کی رات سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر کی گود رحل بن گئی اور قرآن محمد رسول اللہ۔ ابو بکر دیکھتا جب تیسرا کوئی نہیں آئے گا۔ دوسری بھی دعا جب سارے صحابہ کو اکٹھے کیا غزوہ کے لیے پیسے اکٹھے کرو، مال لے کر آؤ، سب نے لا کر ڈال دیا، پوچھا کیا لائے کیا چھوڑ کر آئے؟ کسی نے کہا آدھا آقا آپ کی قدموں میں، آدھا گھر چھوڑ آئے، کسی نے کہا 3/3 لے آئے، ایک حصہ گھر چھوڑ کر آئے، کسی نے کہا 1 لے آئے 3 گھر کے لیے۔ ابو بکر کیا لایا کیا چھوڑ کر آیا؟ فرمایا آقا جو تھا قدموں میں ڈال دیا، چھوڑ کر ابو بکر محمد رسول اللہ کی محبت چھوڑ کر آیا۔ یہ تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں تمام صحابہ کے جتنے بھی احسانات تھے بدلے تھے دنیا میں عطا کر دیے، ابو بکر رہ گیا۔ کل قیامت والے دن اپنے ابو بکر کے لیے کہوں گا اللہ ابو بکر کے سارے احسانوں کا بدلہ میں نے نہ عطا کیا دنیا کے اندر، اے اللہ آپ بدلے اب دنیا کے نہیں آخرت کے اندر اللہ آپ ابو بکر کا بدلہ عطا کر دیں۔ آقا پیارے پیغمبر نے فرمایا جب مکہ والوں نے کہا مجھے جھٹلایا، کسی نے جادوگر کہا، اس وقت میرے ابو بکر نے میری تصدیق کی ہے۔ ابو بکر پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر پہ ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، وہ ابو بکر جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار تھے۔ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہاں اپنا تو اپنا ہے، بیگانہ ٹھہر جاتا ہے۔ ابو
بکر کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ آقا نے فرمایا سیدنا ابو بکر یوں کہتے ہوں گے دھڑکتا ہے یہ دل میرا تو پلکیں بھیگ جاتی ہیں جو تو نامی محمد تو یہ سانسیں مسکراتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے کہنے لگے آقا ابو بکر مکے کو دیکھا، دنیا کو دیکھا، بہاریں دیکھی، ابو بکر کتنا مزہ آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کیسی ہے، پیار کیسا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کیا کہنے لگے آقا دنیا کو دیکھا، مکے کو دیکھا، محمد الرسول اللہ کو دیکھا، ایمان اور زیادہ بڑھ گیا۔ گلوں کی تازگی کیا ہے، چمکی دلکشی کیا ہے، رخ محبوب کے آگے کمر کی چاندنی کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے، فرمایا آقا مجھے نصیحت کر دیجئے، آقا میں آپ کی ہر بات سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ہر فعل سے محبت کرتا ہوں، آپ کے ہر قول سے محبت کرتا ہوں، آقا مجھے باز کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او انس پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنے بڑوں کا کبھی بے ادبی نہ کرنا، اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہ کرنا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او انس اپنے بچوں کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے کبھی کسی کا شکوہ نہ کرنا، چاچے کو برا نہ کرنا، کبھی اپنے ان کے تائیوں کو برا نہ کہنا، اپنے بڑوں کا کبھی شکایت نہ کرنا۔ فرمایا آقا اور مجھے نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او انس یاد رکھنا اپنے باپ کا، اپنی ماں کا ادب کرنا، اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، والدین سے دعا لینا، والدین سے محبت کرنا، والدین سے پیار کرنا، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ الہ العالمین نے 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا جیسے کہ عبادت کرنا، رکوع کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا میری عبادت ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے، سجدے کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں بالوالدین احسانا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا والدین سے حسن سلوک کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، والدین کا ادب کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے جھکے رہنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک شخص آگے کہنے لگا یا رسول اللہ گناہ گار، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، یا رسول اللہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، آقا میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آنا اللہ والے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا وہ میری خدمت میں آنے والے وہ نوجوان یہ تو بتانا ذرا تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ فرمایا آقا باپ تو دنیا سے چل بسا، میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت میں بیٹھ کر کہنا اماں میرے لیے دعا کر دے، تیری ماں کا تیرے لیے ہاتھ اٹھانا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی باتیں والدین کے لیے کہی جو آج نوجوان اس پر عمل نہیں کرتے۔ میرے دوستو والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والدین کو عاجزی سے، انکساری سے، خشوع سے، پیار محبت سے دیکھ رہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے، مقبول حج کا۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، پیار کرے، محبت کرو۔ اللہ والے جب تو گھر سے نکلتا ہے تیری والدہ تیرے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب والدین
والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی قسم دعا ڈائریکٹ آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ ارے اللہ والے تو گھر سے نکلتا ہے، ماں تڑپتی ہے، باپ تڑپتا ہے، میرا لگتے جگر نہ آیا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کیونکہ میں نے قرآن کے اندر پہلی آیت پڑھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی ہے؟ اتباع۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کو عزت عطا کرتے ہیں، جو والدین کا ادب کرتے ہیں اللہ ان کو شہرت عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جو والدین سے محبت کرتا ہے، جو والدین کی قدر کرتا ہے اللہ اس کا رزق بڑھا دیتے ہیں، جو اپنے والدین کی قدر کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ارے اللہ والے والدین کو کبھی برا بلا نہ کہنا، کبھی اف نہ کہنا، کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس وقت کو یاد کیا کر جب تو بچپن میں تھا، تیری ماں تجھ سے کتنی محبت کیا کرتی تھی، تیرا والد تجھ سے کتنا پیار کیا کرتا تھا۔ ارے اللہ والے جب والدین دنیا میں زندہ اس وقت تو نے ان کی قدر نہ کی، جب دنیا سے چلے جائیں گے پھر تجھے پتا چلے گا والدین کا مقام کیا ہے، والدین کا مرتبہ کیا ہے۔ تو باہر سے آتا ہے ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، والدین کو دیکھ کر تو پریشان ہوتا ہے، والد کو پریشانی بتاتا ہے، تیری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ والے ماں دعا کرتی اللہ میرا بیٹا خیریت سے باہر سے آئے، باپ دعا کرتا ہے اللہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ارے اللہ والے اس وقت کو ماں باپ کو یاد کیا کر، بچپنے کی حالت میں راتوں کو کھڑے ہو کر ماں تجھے لوریاں دیتی ہے، راتوں کو کھڑے ہو کر ماں تجھ سے پیار کرتی ہے، تو تجھے بستر پر پیشاب کر دیتا ہے، گرم بستر پر گیلے بستر پر ماں ہو جاتی ہے، تجھے خشک بستر پر لٹا دیتی ہے۔ اس وقت کو یاد کیا کر جب تجھے لقمے چبا چبا کر ماں دیا کرتی تھی، اس وقت کو یاد کیا کر جب اماں راتوں کو کھڑے ہو کر تیرے لیے ہوا کیا کرتی تھی، اس وقت کو یاد کیا کر جب اماں تجھے بھوک لگتی سینے سے لگاتی تھی۔ ارے اللہ والے آج وقت آ گیا ان سے محبت کرنے کا، ان کے سامنے جھکنے کا۔ اماں کہتی ہو بیٹا فلاں کام کر دے، میری دوا لے کر آ جا، تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ او اماں مجھے تیری سمجھ نہیں آتی، تو کیا کہتی ہے؟ او اماں مجھے تیری بات کی سمجھ نہیں آتی۔ ابا کہتا ہے تو کہتا ہے ابا مجھے تیری سمجھ نہیں آتی۔ اماں آنکھوں میں آنسو لا کر کہتی ہے او بیٹا مجھے تو تیری بڑی سمجھ آیا کرتی تھی، جب تو روتا تیرے رونے سے مجھے پتا چل جاتا تھا میرے بیٹے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، تیرے رونے سے پتا چل جاتا تجھے بھوک لگی ہے، تیرے رونے سے پتا چل جاتا تجھے پیاس لگی ہے، تیرے رونے سے پتا چل جاتا میرے بیٹے کے کان میں درد ہے، تیرے رونے سے پتا چل جاتا تھا میرے بیٹے کے پیٹ میں درد ہے، تیرے رونے سے پتا چل جاتا تھا میرا بیٹا پیاس کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ آج میرا وقت آ گیا جب میں تجھ سے کوئی بات کہتی ہوں تجھے میری سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات انس اپنے والدین سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو، اپنے بچپنے کو یاد کیا کرو کہ ہمارے بچپنے کے اندر ہمارے والدین نے ہم سے کتنی محبت کی تھی، کتنا پیار کیا تھا۔ سردی کے موسم کے اندر ماں گرم پانی کر کے اپنے بیٹے کو نہلاتی ہے، سردیوں کے موسم کے اندر ماں اپنے بیٹے کو گرم کپڑے کے اندر لپیٹ لیتی ہے، کمبل کے اندر لپیٹ لیتی ہے، کہیں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے، کوئی ٹھنڈ نہ لگ جائے، بخار نہ ہو جائے، نزلہ نہ ہو جائے۔ آج میرے دوستو ہم خود سوچیں ان والدین کی کتنی معاشرے کے اندر قدر کی جاتی ہے۔ ماں جب بچہ رو پڑتا ہے نا تو ماں چوم کر سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے، کبھی ہاتھوں کو چومتی ہے، کبھی اس کے چہرے کو چومتی ہے، کبھی اس کے رخسار کو چومتی ہے، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتی ہے، چوم چوم کر اپنے سینے سے لگاتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے روٹھ جاتا تو مجھ کو مناتی تھی ماں، چوم کر مجھ کو سینے لگاتی تھی ماں۔ سبحان اللہ کہو گے والدین؟ روٹھ جاتا تھا مجھ کو مناتی تھی ماں، چوم کر مجھ کو سینے لگاتی تھی ماں، مجھ کو نہلا دھلاتی تھی
گھر میں آ کے بلاتا تو آتی نہیں، آ کے مجھ کو سینے لگاتی نہیں، ہو کے غمگین گھر جب آتا ہوں میں، دیکھ کر تجھ کو سب بھول جاتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ ماں باپ قدر کر لو، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر ان کی قدر کا پتہ چلے گا۔ وہ ماں باپ کے بوڑھے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ آج ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ گیا، والدین کے قریب نہیں آتے، اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگو والدین کی قدر کرو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، نوجوان اپنے والدین کو وقت کم دیں گے، دوستوں کو زیادہ دیا کریں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، مجلسوں میں ٹائم زیادہ دیں گے، اپنے والدین کو ٹائم نہ دیں گے۔ تیسری بات، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، آقا مجھے اور واز کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، او انس اپنی بیوی سے محبت کرنا، اپنی بیوی سے پیار کرنا، کسی کی بیٹی کو دکھ نہ دینا، کسی کی بیٹی کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او لوگوں یاد رکھنا، جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کل میں محمد الرسول اللہ قیامت والے دن ان کی سفارش کروں گا۔ تیسری بات میرے نبی نے یہ فرمایا، انس اپنی بیوی سے محبت کرنا، بیٹیوں سے محبت کرنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے پیارے پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی ایک بیٹی، دو بیٹیاں یا ایک بہن، دو بیٹیوں کی تربیت کی ہے، جس نے دو بیٹیوں کی ایک بہن کی تربیت کی ہے، جس نے دو بہنوں کی تربیت کی ہے، ان کی شادی کر دی ماں باپ کے مرنے کے بعد، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، نفس و نفس کا عالم ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ دوست دوست کا ہوگا، نہ یار یار کا ہوگا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا۔ قیامت والے دن میری سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، جو اپنی بیٹی بہنوں کی تربیت کرتی ہیں، کل قیامت والے دن محمد کے ساتھ یوں کھڑے ہوئے ہوں گے، یوں کھڑے ہوئے۔ او میرے دوستو، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بہن دروازے پہ آ جاتی ہے، بھائی صحیح طریقے سے ملتے نہیں ہیں، 6 ماہ گزر جاتے ہیں، بھائی بہنوں کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں، بیٹیوں کے دروازے پر نہیں جاتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، ہم کلمہ پڑھتے ہیں کالی کملی والے کا، محبت کرتے ہیں کالی کملی والے سے، یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنی لختے جگر کے لیے کیا کہا؟ سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابا محمد مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے، جب میں کالی کملی والے کے گھر جاتی، بیٹی کا مقام سنو نہ ذرا، بہن کا مقام سنو نہ ذرا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگاتے ہیں، ادھر سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں، جب میں ابا حضور محمد رسول اللہ کے ملنے کے لیے گھر جایا کرتی تھی، میرے ابا مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ پھر رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، ابا نے 3 باتیں کہی ہیں، ارے اللہ والے ہم نبی سے پیار کرتی ہیں، کملی والے کی حدیث سے پیار نہیں کرتے ہیں، کملی والے سے محبت کیسی ہے یہ؟ اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا فاطمہ کی رخصتی پر کیا کہا؟ ذرا بیٹیاں والے سوچیں، کیا ہم ایسے کہتی ہیں؟ ارے اللہ والے بیٹیوں کی قدر کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے ہیں، فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا، جب قریب آئے سینے سے لگایا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، او بیٹی فاطمہ میں محمد تجھ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ دوسری بات کہی، او بیٹی فاطمہ او میری لگتے جگر کبھی علی سے دنیا کا تقاضا نہ کرنا۔ تیسری بات کہی، او بیٹی فاطمہ کبھی علی سے ناراض ہو کر میرے گھر نہ آنا۔ کیا
कमली वाले घर पहुंच जाते हैं। सैयदना फातिमा खड़ी हो जाती हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब आगे हुए। हजरत फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। आपने सीने से लगाया, ओ बेटी फातिमा क्या बनी, क्या हो गया, आंखों में आंसू कैसे आ गए। हजरत फातिमा कहने लगी, अब्बा जी अली नाराज होकर चले गए हैं, उन्हीं वापस चले जाते हैं कदमों से। मदनी प्यारे पैगंबर मस्जिद नबी में पहुंचे, कमली वाले ने हजरत अली को तलाश किया, मिलते नहीं है। सहन के अंदर आए, कमली वाले ने अपने अली को देखा, जमीन पर लेटे हुए, फरमाया, ओ अली क्या बनी, क्या हो गया, बेटी से नाराज होकर आ गए हो। मेरे नबी का सबक देखो ना जरा, बेटी की कैसी तरबियत की है, दामाद के साथ गुफ्तगू कैसी है। घर पहुंच जाते हैं, दाएं तरफ अली को बिठाया, बाएं तरफ फातिमा को बिठाया। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, ओ बेटी फातिमा, अली से कभी लड़ाई न करना, कभी झगड़ा न करना। फिर हजरत अली से कहने लगे, ओ अली, जब मैं मक्का वालों को दावत दिया करता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, अली मैं लोगों को दावत देता, लोग मुझे पत्थर मारा करते थे, जब मैं घर में आया करता था, अली मेरे जिस्म से खून निकलता था। अली मैं घर में जब आया करता था, मेरी बेटी फातिमा, इसको माँ का प्यार नहीं मिला। मेरी बेटी फातिमा सामने होती थी, जब मुझको देखा करती थी तो कमली वाले के चेहरे से खून निकल रहा है, बदन से खून निकल रहा है। अपने दुपट्टे को फाड़ कर ये मेरी बेटी फातिमा मेरी मरहम पट्टी किया करती थी। ओ अली, ये मेरी बेटी वो है जिसे माँ का प्यार न मिला। ओ अली, अगर मेरी बेटी फातिमा कोई ऐसी बात कर दे जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंचे, आप नाराज हो, तो इस कमली वाले के चेहरे मोहम्मद को देखकर मेरी बेटी को माफ कर देना। क्या यूं तरबियत करते हैं हम अपनी बेटियों की? तू फोन कर दे, मैं फिर वे खेटना लटके में मैं खड़काऊंगा। चौथी बात, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, अनस, अगर चाहते हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाब कर दे, फिर दो चीजों को अपना लो। चौथी चीज, दो चीजों को अपना लो। फरमाया, आका वो दो चीज कौन सी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक, मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मुझसे प्यार करने वाले बन जाओ, मेरी इताअत करने वाले बन जाओ। और दूसरी, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दुरूद पढ़ने वाले बन जाओ। ये चौथी बात। मोहब्बत के बारे में आपको बता दिया, कैसी मोहब्बत, कैसा। फिर एक सहाबी आया के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के पसंदीदा मोहब्बत हम आपसे करते हैं, अल्लाह के महबूब कैसे हो सकते हैं कि अल्लाह हमें पसंद करे, प्यार करे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन से, उनकी तारीफ करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े आसान तरीके से कुरान की आयत पढ़कर सुनाई कि अल्लाह के ये महबूब बंदे हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो कौन से? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का कुरान पढ़ा, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, जो रातों को खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने सजदा करते हैं, अल्लाह के सामने रुकू करते हैं, मुराद वो लोग जो रात को खड़े होकर नवाफिल पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। अल्लाह ने कुरान में कह दिया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। ऐ मेरे महबूब बता दो, जो रातों को खड़े होकर रुकू करते हैं, सजदे करते हैं, क़ियाम करते हैं, तो फिर मैं ऐलान कर देता हूँ, और फरिश्तों तुम तो कहते थे ये नाफरमान है, तुम तो कहते थे अल्लाह नाफरमानी करेंगे, और फरिश्तों देखो सर्दियों के मौसम के अंदर रात को रज्जियां वाले खड़े होकर मेरे सामने सजदे कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रातों को नवाफिल पढ़ते हैं, जो रात को खड़े होकर अपने रब को मनाते हैं, जो रात को खड़े होकर सजदे करते हैं, जो रातों को खड़े होकर अपनी जबी को रगड़ते हैं। अरे अल्लाह वाले बड़े महबूब लोग हैं जो रातों को खड़े होकर अपने रब को मनाते हैं। अल्लाह ऐलान करते हैं, फरिश्तों सजदे करने की बात मांगना इनका काम है, आमीन तुम कहना, कबूल मैं रहमान कर लूंगा। और यही नहीं, आपको हदीस सुनाता हूं,
ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 5000 حدیثیں ثابت، اور اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو جو لقب دیا حافظ الحدیث کا لقب دیا، حافظ الحدیث۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب سے قرآن سنو اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سنو، اس کے بعد پھر جو نا حضرت ایک نعت پڑھیں گے، پھر خطبہ سے اذان اور خطبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان مومن بندہ اللہ کے سامنے رات کو کھڑا ہو کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، اب دیکھو آپ بیٹھے رجیاں میں، آپ چاہتے ہو ہماری رب سے بات ہو جائے، ہم تو اس سے بھی بڑا فخر کرتے ہیں کسی ایم پی ایم این اے سے، کسی ڈی ایس پی سے، ایس ایچ او سے، ڈی ایس پی سے، اس سے بات ہو جائے تو فلانے سے ملاقات ہوئی، فلانے سے بات ہوئی۔ رب کہہ رہا رجیاں میں بیٹھ کر، رجیاں کی سرزمین پر بیٹھ کر مجھ رب سے آسمانوں سے بات کرنا چاہتے ہو نا، لو پھر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ قرآن سنو، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سنو، اور حدیث کے ساتھ ساتھ پھر شعر بھی سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جب مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتے ہیں الہ العالمین فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں۔ اس قرآن کی آیت کے ضمن میں کہنا چاہتا ہوں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب لوگ جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے۔ جب مسلمان کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ جواب میں کہتے ہیں اثنا علی عبدی، مسلمان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بزرگی بیان کی ہے۔ جب مسلمان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیرے لیے، مدد بھی تیری مانگتا ہوں، الہ العالمین کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سالا، میرے بندے کے درمیان یہ پردہ ہو گیا، جو مانگے گا اسے عطا کر دوں گا، او بندے مانگتا جا، میں رحمان تجھے عطا کرتا جاؤں گا، کسی کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ کا انتخاب کرنا ضروری نہیں ہے، پوری روح زمین پر جہاں مانگے گا میں رحمان اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ اگر سارے اچھی آواز میں سبحان اللہ کو پھر مغلے شیخ پڑھ دیں گے سبحان اللہ، پچھلے بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں جنگل بیابان اندر میں تے بسدا ہاں تیری جان اندر، مینوں ملن دا کوئی کرایا میں تے دور محل بنایا، میں تے دور محل بنایا، جتھے مرضی مرضی بیٹھ پکاری جا، تو رب نو بازا ماری جا، تیرے کم انوکھے بچ رہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، تیرے کوٹ امیداں دے ٹہ جانے، چلدی چلدی رک جانی، گڈی چلدی چلدی رک جانی، جدو چابی عمر دی مک جانی۔ جب مسلمان بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ جواب میں کہتے ہیں فہؤلاء
लिअब्दी वली अब्दी मा साला, मेरे बंदे ने जो मुझसे मांगा मैं रहमान ने उसको अता कर दिया। आखिरी बार आका ने कहा था, एक जो रातों को खड़े होकर नवाफिल पढ़े, दूसरा जो मुझ पर दुरूद पढ़े। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दुनिया के अंदर कसरत से दुरूद पढ़ेगा ना, कल क़यामत वाले दिन मैं मोहम्मद उसकी सिफारिश करूंगा। फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने दूसरे हदीस में फरमाया, जो मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा क़यामत वाले दिन उतना ही मेरे करीब होगा, उतना ही मेरे करीब। जिंदगी में जो मुश्किल मकाम आएगा, मेरे लब पर मुहम्मद का नाम आएगा। और जिनके लब पर दुरूद सलाम आएगा, उनके हिस्से में कौसर का जाम आएगा। मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में, सबने कहना इंशाअल्लाह, मुझको कामिल यकीन है कि इस मुल्क में आएगा मुस्तफा का निज़ाम आएगा। कोई माने न माने मगर हशर में सिर्फ नामे मोहम्मद दुआ करो कि अल्लाह जो हमने सुना उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाता। और दोस्तों गुजारिश करता हूँ, जिनके वालिदैन जिंदा हैं, खुदा की कसम अपनी बातें कदर, ये अल्लाह की अजीम नेमत है। जब ये नेमत नहीं ना रहेगी फिर इनकी कदर का पता चलेगा। इसलिए नौजवान साथियों से बार बार कहता हूँ, अपने वालिदैन की कदर करें, उनके होते उनके मरने के बाद उनके लिए इसाले सवाब किया करें, दुआ किया करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक नात सारे साथी मेरे साथ रफीक सफर है, बड़ी दूर से सफर करके ऐसे रफीक नात पढ़ेंगे। आप